بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حضرین محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، ماہ شوال اور گفتگو ان کی ہوگی جن کی قبریں ہر زندہ دل میں ہیں. ان کی قبروں کے لیے زمین کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی انسان زندہ ہے ان کا دل ان کی قبر ہے. موضوع گفتگو انشاءاللہ رہے گا نہ تھمنے اور رکنے والا آنسوں کا سلسلہ، نہ رکنے والے آنسوؤں کا سلسلہ، یعنی جنت البقیع. جنت البقیع ان لوگوں کے لیے ایک عبرت اور نصیحت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے جو تاریخ کی جنت میں بقیع والوں کی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں. بقیع تاریخی حقائق کا آئینہ ہے جس میں شیریں اور تلخ واقعات کے رنگا رنگ تصویریں دیکھنے والی ہر آنکھ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے. جو جیسی نگاہ رکھتا ہے اس کی طرف ویسے بلاتا ہے. جو تصویر جتنی رنگین ہو اس کی کشش چشم بینا میں آتے ہی زیادہ اثر انداز کرتی ہے. کچھ تصویریں کچی رنگوں کے ناپختہ ترتیب کے سبب حقائق کا جلوہ گری میں پختہ کردار ادا کرنے سے قاصر رہتی ہیں، مگر کچھ تصویریں جو خون کے سرخ قلم سے بنائی گئی ان کی سرخی اپنے ہر پہلو سے نمایاں ہوتی ہیں اور اپنی رنگت سے تاریخ کی بستی کو سرخرو کر دیتی ہیں. جنت البقیع کی تاریخ بھی کچھ ایسے ہے جو قلعہ نہیں ہے، محل نہیں ہے، پھر بھی کشش اور جاذبیت ہے. اپنے برائے سب بھاگے جا رہے ہیں جنت البقیع کی طرف. اس کی تصویر لہو کے قلم سے بنی ہے اور تاریخ کی وادی میں جھانکنے والوں کو اپنی سرخی دکھا دکھا کر اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے. بقیع اس کا یہ عمل اس دور سے شروع ہو چکا تھا جب اس کا دامن شخصیت کی تربتوں کے گہوارے میں یا گوہر کو پھرتا گیا تھا اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کے یہیں سے اس پر چھپے ہوئے قدآور مجاہدوں اور بلند پایہ افراد کی نسبت سے ہونے لگی جسے عظمتوں کے قاتل ہاتھوں نے زور شمشیر سے اس طرح نابود کرنے کا عملی اقدام کیا. اب اس تصویر کے اونچ نیچ خد و خال میں ان شکستہ پتھر، ٹوٹے ہوئے پتھروں کو انتصاب کے سوا کچھ باقی نہیں ہے. جو مرقد، مناقد، مزارات سے عقیدت کا رشتہ قائم رکھنے والوں کے لیے خاص تربیت سے کوٹ، عدالت، یہ قبرستان نہیں ہے، فیصلے کی جگہ.
ترتیب سے سجائے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں. اسی یہ پتھر اور مٹی اور ٹوٹی ہوئی قبریں نہیں سمجھتے، اپنے دلوں میں ان کو سجائے ہوئے ہیں. ان پتھروں کی نسبتوں کو یاد کرنے کے لیے تاریخ جنت البقیع سننا بھی پڑھنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ تاریخ جنت البقیع ہر دل، ہر اہل دل، ہر رسول کا چاہنے والا یہ اس بات کی ہے کہ جنت البقیع کی تاریخ میں جھانکنے والوں کے لیے مینار نور ثابت ہو. اگر جنت البقیع کو آپ دیکھ لیں کہ اس کی زندگی میں مینار اور نور اور ہدایت اور عطائیں اور مہربانیوں کا ایک سمندر ہے، کیونکہ اس میں جامعیت کے ساتھ مزارات مقدسہ کی نشاندہی کی گئی ہے. کون سا روضہ مبارک کہاں، کس جگہ، کس تزئین آرائش کے ساتھ واقع ہے. سمجھ میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری و ساری رہے گی. موضوع یہ رہے گا کہ نہ رکنے والا آنسوؤں کا یہ سلسلہ کبھی نہیں ختم ہوگا. ہمارے دل میں جو درد ہے، کیفیتیں ہیں، غم ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. قرآن کریم کی آیات اور نبی اکرم کی احادیث اہل بیت کی فضیلت، احترام کو بیان کر رہی ہیں. اس طرح اہل بیت کے بغض اور کینہ اور بے حرمتی کی مذمت بھی فرما رہی ہیں. لیکن ضلالت اور گمراہی، ظلم، ستم، بے حرمتی اور ہتک حرمت دشمنان اہل بیت کا طرۂ امتیاز رہا ہے. جو اہل بیت کے دشمن رہے ہیں یہ ہمیشہ ظلم و ستم، ضلالت اور گمراہی، بے احترامی، ان کے مظالم، سیاہ کارناموں اور تاریخ گریہ کنوں اور مورخوں کی پیشانی پہ شرمندگی کے آثار نمایاں ہیں. ہمیشہ انہوں نے آنسو بہائے ہیں. پتہ نہیں قبروں سے کیا ڈر ہے انہیں. صاحب قبر کے صفات لوگوں کے دلیں اترتے جا رہے ہیں. ضمن میں آپ حضرات سے انشاءاللہ گفتگو جاری اور ساری رہے گی. سب سے پہلے یہ مہینہ ماہ شوال. شوال اسلامی تقویم کے اعتبار سے 10واں مہینہ ہے شوال. اس مہینے کو شوال کہنے کی وجہ، سبب، علت یہ ہے کہ جس وقت اس مہینے کے نام رکھا جا رہا تھا اس زمانے میں سخت گرمی تھی، اور اتنی سخت گرمی کی وجہ سے جنسی ہیجان پیدا ہو جاتا تھا. اونٹ اپنے پاؤں اور دم شدت شہوت سے اوپر اٹھاتے تھے. اسی ہیجان کی وجہ سے عرب اس مہینے میں شادی کو کراہت سمجھتے ہیں. اس کی اور وجہ ہے، ہمارے یہاں شوال میں زیادہ شادیاں نہیں ہوتی. کیا ہے کہ شوال میں جو شادی ہوگی اولاد نہیں ہوگی. ابھی کسی تاریخ کو جانتے ہوئے ہوں گے. مجمع البحرین میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت نقل ہے کہ اس مہینے کو شوال اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں رمضان کے آنے کی برکتیں اور مومن کے گناہ ختم ہو جانے کا ذریعہ ہے. شوال یعنی دھل جانا، ختم ہو جانا. رمضان نے گناہوں کو جلا دیا ہے، ختم کر دیا ہے. اب یہ ان کے لیے برکت اور رحمت ہے اور مومن کے گناہ ختم ہو گئے. پہلی شوال مسلمانوں کی عید کا دن ہے. یہ مہینہ حسب آیت قرآن بالاتفاق علماء مسلمین اشہر الحج میں قرار دیا ہے. اشہر الحج کو قرآن نے اشہر معلومات کہا ہے. یعنی اشہر معلومات اگر اشہر الحج سے مربوط کریں گے تو شوال کو بھی اشہر الحرام ماننا پڑے گا.
اگر ایسا نہیں ہے تو معلومات کہنے کے مناسب توجیہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں خاص طریقے سے مناسبتیں بھی آپ حضرات کی خدمت میں جاری و ساری رہے، اسے نوٹ کریے گا۔ اس مہینے میں شہد کی مکھیوں پر وحی نازل ہوئی تھی کہ وہ اپنا چھتا بنائے۔ شہد کی مکھی جو انسان کے لیے بہترین غذا، بہترین خوراک ہے، اور اللہ کا حکم ہوا کہ وہ اپنا چھتا بنائے، شہد بنائے اور لوگوں کو شیریں کرتے رہیں۔ اور اس کے سارے فضائل ہیں، اس میں یاسب الدین کون ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کا بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور کن کن چیزوں کی بیماریوں کی شفا ہے، اور کیسے وہ تلخ ہوتی ہے اور کیسے میٹھی ہوتی ہے، یہ ساری شہد کی کیفیتیں۔ لیکن یہ شوال مہینہ، اور شوال مہینہ یقیناً پروردگار کی بارگاہ میں ایک عظیم ترین نعمت اور برکت لے کر آیا ہے۔ لہذا اس مہینے کی سعادت اور برکتیں جو شوال میں ہے، عید کے دن سے شروع ہوتی ہے، اور عید یقیناً عید قرار دیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ دن عید ہے، اور عید کے علاوہ بھی اس تاریخ میں یعنی پہلی شوال کو بھی بہت سی مناسبتیں پائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک ہے کہ عید الفطر کے ضمن میں 2-4 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ہوں گی۔ اور پہلی شوال یعنی عید کے دن ہے کہ علی ابن ابی طالب نے سورج کو پلٹایا تھا۔ رد الشمس مدینے میں ایک جگہ ہے جہاں امیر المؤمنین نے پہلی شوال کو سورج کو پلٹایا تھا۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ، اس کے واقعات موجود ہیں۔ پہلی شوال حسنین علیہ السلام کے لیے آدھی رات گزر جانے کے بعد صبح کے قریب جبریل 2 لباس لے کر آئے، 2 عمامے لے کے آئے، 2 موزے لے کر آئے، اور سب سفید ہے۔ پیغمبر اسلام نے پانی میں ڈبویا، ایک سبز و شاداب ہرا نکلا، ایک سرخ ہوا، سرخ لال کپڑا امام حسین کو دیا، اور سبز امام حسن مجتبیٰ کو دیا۔ نانا جان ماں سے التجا کیا تھا کہ ہمارے لباس نہیں ہیں، اور جنت سے شہزادی نے منگوا دیا، اور جبریل نے بھی سید ملائکہ کہنے کا حق نہیں رکھا بلکہ درزی کہا۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام سے دونوں نواسوں نے کہا کہ کل عید ہے، سب لوگ سواری پہ جائیں گے، تو پیغمبر اسلام نے اپنے کاندھوں پہ بلند کیا۔ سب کی سواریاں اس کے قبضے میں ہیں، تو اپنی دونوں زلف دے دی کہ اب جو نواسے جدھر چاہیں پیغمبر اسلام کو موڑ لیں۔ یعنی صلح کے ذریعے یا جنگ کے ذریعے پیغمبر کی حیات تقسیم ہو رہی اسلام کے لیے، کبھی صلح کے منزل پہ، کبھی اسلام کی دفاع کے لیے۔ یعنی دونوں نواسوں کے ہاتھ میں پیغمبر کی لائف۔ اور آج ہی کے دن کسی نے کہا تھا کتنی اچھی سواری ہے، تو پیغمبر نے فرمایا یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کتنے اچھے سوار ہیں۔ اور پیغمبر نے جب کہا کہ سب کی سواریاں بول رہی ہیں، تو پیغمبر نے کہا العاف العاف العاف، 7 مرتبہ کہا۔ اللہ نے جبریل کو کہا کہ پیغمبر سے کہیں کہ اب خاموش رہیں، اس لیے کہ اب الاف کہتے رہیں گے تو اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، تو دشمن علی کو کیا ملے گا، دشمن سیدہ کو کیا ملے گا۔ آپ دیکھیں کہ شب قدر میں ہم 300 مرتبہ، اور نماز شب میں بھی 300 مرتبہ العاف العاف کہتے ہیں، تو کتنی چیزیں جل جاتی ہیں، کتنی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان کی زندگی میں اچھا معیار بنتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، اور چوتھی چیز ہے پہلی شوال یعنی آج عید کے دن ہے غزوہ قرقر۔ یہ وہ جنگ ہے جو بنی سلیم کے یہاں لوگ آئے تھے، اس محلے میں ظالمین آئے تھے 2 ہجری میں، اور پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو علم دیا، اور مولا کائنات بنی سلیم محلے کی طرف جو ابھی مدینے میں نماز جمعہ کے لیے جو مسجد بنائی گئی تھی، جمعہ کی مسجد کے قریب بنی سلیم، یا بنی سلیم وہ محلہ ہے جہاں ذوالقبلتین ہے، وہاں امیر المومنین پہنچے۔ تو وہ صاحب امیر المومنین کے ساتھ پیغمبر نے 200 مجاہدوں کو
علی کے ساتھ کیا تھا، اور وہ سب لوگ چلے گئے اور بھاگ گئے، اور یہ غزوہ بھی پیغمبر اسلام علی ابن ابی طالب کے توسط سے جیت گئے۔ یہ ایک چیز ہے۔ پانچویں چیز ہے عمر عاص ملعون پہلی شوال کو مارا گیا ہے، ختم ہوا ہے، ہلاک ہوا ہے، و جہنم رسید ہوا ہے۔ اور چھٹی چیز ہے امام علی رضا علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلی۔ تو یہ 6 مناسبتیں ہیں، اور ان مناسبتوں کو میں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ لمبی تفصیلی باتیں نہیں ہیں، بلکہ مختصر باتیں اب ہوں گی انشاءاللہ، جس کی طرف ہم متوجہ ہیں۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہر قوم و ملت میں کوئی نہ کوئی دن ایسا ضرور ہوتا ہے جو کسی تاریخی پس منظر کی وجہ سے یادگار کی حیثیت رکھتا ہے، جو اسے وہ اپنے طریقے سے مناتے ہیں، اور اس میں سرور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ جس دن جناب ابراہیم پر آتش نمرود سرد ہوئی، ٹھنڈی ہوئی تھی جناب ابراہیم کے لیے آگ، وہ آگ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں سے زندہ سلامت نکل آئے تھے جناب ابراہیم، تو وہ دن ان کے ماننے والوں کے لیے عید قرار دیا گیا۔ اور جس دن حضرت یونس شکم ماہی سے زندہ رہے، وہ دن ان کی قوم کے لیے عید بن گیا۔ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر مائدہ سفرہ دسترخوان نازل ہوا، ان کے لیے عید قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے رب انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے مائدہ نازل کر جو ہمارے لیے عید قرار دے۔ اس طرح اسلام میں بہت مختلف یادوں کے سلسلے میں متعدد عیدیں منائی جاتی تھیں، اور جس میں سے عید الاضحیٰ، عید الفطر زیادہ شہرت رکھتی تھی۔ عید الاضحیٰ اس بے مثال قربانی کی یادگار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان گاہ منا میں پیش کی تھی، اور عید الفطر ماہ مبارک رمضان اختتام پر فریضہ صیام سے عہدہ برا ہونے کا شکریہ منایا جاتا ہے۔ اس عید کی مسرت کو ہمہ گیر بنانے کے لیے اسلام نے ہر ذی استطاعت پر ایک مخصوص مقدار پر، یعنی یہ بالکل عام ہو جائے، سب کے لیے عید ہو جائے، غریب، مسکین، امیر، سب کے لیے، تو جو استطاعت رکھتے ہیں، عقل مند ہیں، بالغ ہیں، ہوشیار ہیں، اللہ نے انہیں دیا ہے، یعنی وہ فقیر اور مسکین نہیں ہیں، تو وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اس ہدایت کے ساتھ واجب کر دی کہ نماز سے پہلے مستحق تک پہنچا دے، تاکہ وہ عید کی مسرت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ یہ اسلام کی حکیمانہ موقع شناخت ہے، اور اس نے عید الفطر کے موقع پہ غربا کی اعانت ضروری قرار دی ہے، اس لیے کہ 30 دن بھوک اور پیاس میں گزرنے والے فاقہ کشی کی تکلیف سے آشنا ہونے کے بعد غریبوں کے دکھ درد کا احساس اور ان سے ہمدردی کا جذبہ ابھر آتا ہے، جو غریبوں اور ناداروں کی مدد کے محرک ہوتے ہیں۔ اور انسان بطیب خاطر، اپنے طہارت کی وجہ سے، اپنی نجابت کی وجہ سے، اپنے آپ کو طیب و طاہر بنانے کی خاطر اس مختصر معلی قرابت کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ فطرہ کی ادائیگی کے بعد عید کی نماز اس دن کا افتتاح کیا جاتا ہے، جس میں اہل شہر جمع ہو کر اجتماعی شان، ملی تنظیم، اسلامی اخوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کورونا وائرس، بیماریاں، خرابیاں ان ساری چیزوں کو ختم کر گئی۔ جو عید کا منظر تھا، اجتماع ہونا، ملنا، اور اسلام کی طاقت اور اسلامی اخوت کا مظاہرہ کرنا۔ پھر خطبہ عید پڑھا جاتا ہے، جو حمد و ثناء الہی، درود و سلام پیغمبر پر، نصیحت اور پیغامات سورہ قرآنی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ مصافحہ، معانقہ، سلام، دعا، گلے ملنا، ملاقات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔
اسی مسرت افزا ماحول میں یہ دن تمام ہو جاتا ہے، عید کا دن۔ یہ ہے اسلامی تہوار جس کی مسرت میں سنجیدگی، کیف میں شائستگی، لطف و سرور میں تہذیب کا سمو دیا گیا ہے۔ اس کے آداب اور رسوم اور رواج اور اعلیٰ اخلاقی مقاصد کو پوری طرح لحاظ رکھا گیا ہے۔ جس دن کی ابتدا فریضہ صبح کے علاوہ زکوٰۃ اور نماز اور خطبہ سننا اور اس کے لمحات میں میل ملاقات اور بخششوں اور محبتیں، قدرتوں کو دور، نفرتوں کو دور صرف ہو جاتا ہے، یہ دن ختم ہو جاتا ہے، وہ دن یقیناً دل میں ایک مسرت آمیز خوشی اور اطمینان کا احساس دلاتا ہے۔ نیکی کے جذبات ابھار کر نیکی کرداری اور خدا پرستی اور قلب روح کی تطہیر کا سامان فراہم کرتا ہے۔ یہ حقیقی عید یہی ہے کہ انسان اپنے دل اور ضمیر کو پاک صاف کرے، گناہوں سے دامن بچائے، برائیوں سے محفوظ رکھے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ وکل یوم لا یحصی اللہ فیہ فہو عید۔ عید صرف اس کے لیے ہے کہ جس کے روزے کو اللہ نے قبول کر لیا اور اس کے قیام نماز کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا۔ ہر وہ دن عید ہے جس میں کوئی نافرمانی خدا اور معصیت خدا نہ ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شیطان ہو گیا ہے آزاد، اب وہ اپنا کام کرے گا۔ شعبان میں انسان مومن بنا، رمضان میں متقی بن گیا، اب وہ دونوں طاقتوں کو اس کو توڑنا ہے، ایمان کو بھی ضائع کرنا ہے اور تقوی کو بھی ضائع کرنا ہے، تو وہ بالکل آزاد ہو چکا ہے۔ اور جب شیطان اور ظالم آزاد ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس کا روزہ ہے، کس کی قبر ہے۔ ان قبروں سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، ہدایت ہو رہے ہیں، صفات الہی کو حاصل کر رہے ہیں، عطا اور مہربانی ان قبروں سے جاری ہے۔ لیکن جب انسان شیطان ہوتا ہے تو کچھ نہیں دیکھتا۔ تو اس وقت ہم اپنے آپ کو اور زیادہ ڈرا کے، سمجھا کے، سنبھل کر رہیں، اس لیے کہ اب بھوکا نکلا ہے اور وہ سارے ہمارے اعمال کو کہیں ہضم نہ کر جائے، کہیں برباد نہ کر جائے۔ تو اس لیے ہر طریقے سے انسان کے اندر ڈر ہونا چاہیے۔ اور یقیناً آپ دیکھیں کہ بارگاہ رب العزت میں انسان اس عید کو، آخری بات اور بالکل مختصر گفتگو ہوگی لیکن اسے سنیے گا بھی اور لائک بھی کریے گا، اور یہ تفصیلی ایک سلسلہ شروع ہوگا، اور ابھی والدین کے سلسلے بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گے۔ والدین مقام عظمت و والدین اسلامی تصور کی نگاہ سے۔ آج رات آئے تو 6 رکعت نماز، ایسا نہیں کہ رمضان چلا گیا، نماز، دعا، قرآن خوانی، اچھائیاں اور نیکیوں سے ہم بالکل فارغ ہو گئے، نہیں۔ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے الحمد کے بعد پہلی رکعت میں آیت الکرسی 1 مرتبہ، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل اللہ 1 مرتبہ، پھر اس کے بعد نماز تمام کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے۔ نماز میں پڑھتا ہوں پہلی شوال کی قربتاً الی اللہ، 4 رکعت یہ نماز پڑھیں گے، دوسرے 2 رکعتوں میں الحمد کے بعد قل یا قل اعوذ برب الفلق، اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ نماز تمام ہونے کے بعد 70 ٹائم 70 مرتبہ کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ ہے شوال۔ پہلی اور دوسری شوال کو روزہ رکھنا منع ہے۔ کچھ مجتہدین نے دوسری شوال کو مکروہ قرار دیا ہے، لیکن زیادہ تر پہلی شوال کو اور دوسری شوال کو روزہ رکھنا حرام۔ ہاں 4 سے 6 شوال تک روزہ مستحب ہے اور بہت عظیم ثواب ہے۔ یہ ایک بات ہوئی، اور کچھ ضمن میں مناسبات سے آپ کی گفتگو ہوگی، مطلب 8 مناسبتیں میں نے آج آپ کو مختصر انداز میں کہہ دیا۔ اگر اس کی تفصیل ہو تو
8 مجلس درکار ہے۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت عہدی، آپ کی ولایت کے زمانے میں اہم واقعات میں سے امام کا نماز عید ادا کرنے کے لیے روانہ ہونا ہے۔ مامون عباسی نے امام علی رضا سے درخواست کی تھی کہ وہ عید الفطر کے مراسم، نماز عید کی ادائیگی، خطبے کی ذمہ داری قبول کر لیں۔ جب آپ ہیں، آپ ولی عہد ہیں، تو آپ یہ کام کریے۔ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جواب دیا، ہمارے اور تیرے درمیان کچھ شرائط تھیں جن کی وجہ سے میں نے یہ ولایت عہدی قبول کیا ہے، یعنی میں نے یہ شرط کی تھی کہ حکومتی معاملات میں دخل نہیں کروں گا۔ مامون نے عرض کیا کہ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ عام لوگوں، فوجوں اور خدمت گزاروں کا دل مطمئن ہو جائے۔ جس چیز میں خدا وند عالم نے آپ کو دوسروں پر برتری دی ہے اس سے وہ آگاہ ہو جائیں، اور آپ کی زبان سے قرآن، درس، نصیحت، پیغامات اور لطف و مزاح والے خطبے سنیں گے، وہ دوسروں سے کہاں ملیں گے؟ اس نے اس قدر اصرار کیا کہ حضرت کو کہنا پڑا، اگر مجھے اس کام سے معافی رکھو تو میرے نزدیک یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے، وگرنہ میں اپنے انداز سے نماز عید کے لیے باہر نکلوں گا۔ تیرے کہنے پہ تیرے انداز سے نہیں چلے گا جس کی رفتار و گفتار رسول ہو۔ جیسے پیغامبر اور علی بن ابی طالب باہر نکلتے تھے، ماموم نے عرض کیا کہ آپ جس طرح پسند فرمائیں باہر نکلیں۔ عید کے دن صبح سویرے جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نماز عید کی امامت کے لیے باہر تشریف لائیں گے، تو لوگوں نے جمع غفیر نے عورتوں، مرد، بوڑھا، جوان کی شکل میں تمام گلیوں، کوچے اور گھروں میں کی چھتوں کو پر کر دیا۔ فوج کے کمانڈر بھی حضرت کے دائرے اقدس میں موجود تھے۔ طلوع آفتاب یعنی سورج ابھی نکلا تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے غسل عید فرمایا، جبکہ سفید امامہ سر اقدس پر، آج ہم نے یہ فرق کر دیا کہ یہ سید اور غیر سید کا سفید اور کالا امامہ ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے عید کے دن سفید امامہ، وائٹ امامہ سر اقدس پہ اس طرح رکھا تھا کہ اس کا ایک سرا حضرت کے سینے پر تھا اور دوسرا سرا دونوں کاندھوں پہ تھا، تحت الحنک بنا کے رکھا دونوں سے، درمیان پشت پر پڑا ہوا تھا اور کمر کو بھی ایک پٹکے سے باندھا ہوا تھا۔ حضرت نکلنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جس طرح میں نے کیا ہے اسی طرح انجام دو۔ پھر اس حالت میں کہ عصا آپ کے دست مبارک میں تھا اور برہنہ ننگے پاؤں آپ گھر سے باہر تشریف لائے، سر مبارک آسمان کی جانب بلند کیا اور 4 تکبیریں کہیں، اور ایسا لگنے لگا کہ ہواؤں، دیواروں، دار، پہاڑ، زمین سب تکبیریں کر رہی، پوری کائنات امام کی تکبیر کا جواب دے رہی ہیں۔ شہر کے اہم شخصیات، فوج کے کمانڈر، عام لوگ جو بہترین لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، جب انہوں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو اس حالت میں دیکھا تو گھوڑوں سے اتر کر اپنے جوتے اتار دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس طرح بعض نے بڑی مشکل سے چاقو کی مدد سے اپنے جوتے کے تشمے بھی کاٹ دیے۔ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کے نزدیک پہنچے، کھڑے ہوئے، بلند آواز سے فرمایا، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ تمام حاضرین نے بھی بلند آواز سے کہا۔ اس ازدحام، اس بھیڑ کے گریہ و زاریہ، فریاد و بغاں کی آوازیں شہر مرو کو لرزا دیا تھا، ہلا دیا تھا۔ حضرت کچھ دور چلتے اور پھر 10 قدم کے بعد ٹھہر جاتے اور 3 مرتبہ تکبیر کہتے، اس طرح کہ گویا آسمان اور زمین بھی آپ کی تکبیر کا جواب دے رہے تھے۔ فضل ابن سہیل نے، جو مامون کا وزیر تھا، فوج کا بڑا کمانڈر تھا، مامون سے کہا، اگر امام رضا اسی انداز سے نماز عید کے لیے جائیں گے تو لوگ ان کے اور زیادہ فریفتہ چاہنے والے عاشق ہو جائیں گے، ہو کر دھوکہ کھا جائیں گے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ان کو واپس بلوا لیا جائے۔ مامون نے موقع کی نزاکت
اور خطرے کا احساس کرتے ہوئے ایک شخص کو بھیجا، حضرت سے واپس آنے کی درخواست کی، حضرت نے اپنے جوتے پہنے اور واپس چلے آئے۔ منتلا مال میں تو امام نے نماز نہیں پڑھائی، لیکن نکلے ہی تھے تو یہ عالم ہو گیا، اور اگر نماز پڑھتے تو وہ کام جاتا، ختم ہو جاتا کہ ہماری حکومت چلی گئی۔ آخر میں یہ پہلی شوال سے 10 شوال غیبت صغرا، یا بہت سے لوگ غیبت کبرا کے نام سے جانتے ہیں کہ غیبت صغرا ختم ہوئی، غیبت کبرا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے شروع ہوئی۔ تو کچھ باتیں امام زمان کے متعلق رہیں گی، اور لیکن موضوع بحث ہماری بقی ہوگی، اور بقی کا وارث بھی امام زمان ہے۔ ان لوگوں کی روایتیں، حدیثیں، امام علی رضا علیہ السلام پہ بات چل رہی تھی، لہذا انہی کی مناسبت سے ایک حدیث پڑھ کے بات تمام کر دیں۔ اللہ آپ سب کو عید اور حقیقی عید عنایت فرمائے، اور تمام گناہ کثافتوں سے نجات دے دے، شیطان کو ہمارے لیے اسی طریقے سے قید و بند کر دے۔ یہ اللہ کی مہربانی، یہ لطف عنایات ہے کہ اس نے ہمیں عبادت کرنے کا موقع دیا، اور شیطان کو بہکانے کے لیے اسے پابند کر دیا تھا۔ اگر وہ آزاد کرتا تو ہم اس طریقے کی عبادتیں نہ کر پاتے۔ لہذا اب ہمارا دل پاک صاف ہو گیا ہے، اور شیطانی وسوسوں سے ہم خالی ہیں، تو ہم اپنے طرف متوجہ ہوں، اچھے اعمال کی طرف رہتے رہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل الہی فرج ہے، یعنی وسعت، وہ فرج، وہ ساری تکلیفوں کو کھول دینے والا ہے، سارے مصائب کو کھول دینے والا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ہر مشکل سے نجات دینے والا کا انتظار کرنا، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ تو ہم عید کے دن یہ شروع کریں، انتظار الفرج۔ انتظار اس کا ہوتا ہے جس پر اعتبار ہو، انتظار اس کا ہوتا ہے جس کا فائدہ مند ہو۔ انتظار کائنات کی عبادت ہے، لیکن انتظار کا طریقہ ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کے بیٹھے نہیں رہنا ہے۔ انتظار کے لیے حرکت چاہیے، انتظار کے لیے ترقی چاہیے، انتظار کے لیے آمادگی چاہیے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے، فرج کا انتظار کرنا بذات خود فرج اور کشائش ہے، کھل جانا۔ فرج امام زمان کا لقب ہے، وہ انفرادی فرج ہو یا اجتماعی فرج۔ اللہ نے اجتماعی اور انفرادی تمام جگہوں پہ فرج کو ظاہر کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ خود فرج کا انتظار کرنا یہی کشادگی، اپنے سکون کے لیے، بیماری کو دور کرنے کے لیے، اپنے زندگی سے تمام پریشانیاں ہم اور غم کو دور کرنے کے لیے انتظار الفرج، یعنی امام زمان علیہ السلام کے انتظار میں کریے، یہی ساری مشکلات حل کرنے کا ذریعہ ہے، اور وہ ساری مشکل انشاءاللہ حل کریں گے۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سامعین کرام، ناظرین محترم، عید کی برکتیں اور رحمتوں سے ہم نے اپنے آپ کو مستفید کر لیا، لیکن یہ نماز، یہ دعا، یہ قرآن، یہ روزہ، یہ اچھائیاں، یہ نیکیاں، یہ کار خیر، یہ نصیحت اور پیغام، یہ سب کس کے طفیل میں ہے؟ ایک امام حسین کے طفیل۔ حسین نہ ہوتے تو نہ اذان، نہ اقامت، نہ دعا، نماز، کچھ بھی نہیں۔ شہزادی دعا دیتی ہیں، بقی کی رہنے والی شہزادی دعا دیتی ہیں کہ میرے حسین پر روئے گا کون، میں ان کی شفاعت کروں گی۔ اللہ اکبر۔ حسین کی غربت کو یاد رکھیں، یہ سارا صدقہ امام حسین کا ہے، یہ ساری اچھائیاں، ساری نیکیاں، ساری واجبات، اطاعت، شعاری عبادتیں، سب حسین ابن علی کے غربت۔ حسین نے سب کچھ دے کر خدائی کو بچا لیا، خدا کے پیغام کو بچا لیا، خدا کے احکام کو بچا لیا، اور خود حسین کہتے ہیں انا قتیل العبرا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ کس عالم میں
کند خنجر چل رہا تھا، تلوار چل رہے تھے، نیزے چل رہے تھے، لیکن حسین آخری سجدے میں یہ کہہ رہے تھے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا بچپنے کا، اب تو وعدہ کر دے میرے چاہنے والوں کو بخش دے۔ یہی جملہ جناب سیدہ نے کہا تھا، آخری جملہ تھا کہ اے میرے اللہ، اے میرے کریم پروردگار۔ جب ام سلمہ نے کان لگایا کہ شہزادی کے آواز آ رہی ہے نہیں، تو جناب سیدہ کیا کہہ رہی تھیں کہ اللہ میرے چاہنے والے اور میرے لال میرے اولاد کے شیعوں کو بخش دے۔ اسی مشکل وقت میں حسین ابن علی نے سید سجاد سے ہی تو کہا تھا، سید سجاد مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دے۔ ہم نے اس عید میں بھی زیارت امام حسین پڑھا ہے تاکہ ہماری خوشیوں میں غم حسین شامل رہے، اور جس خوشیوں میں امام حسین کا غم شامل ہوتا ہے اس میں کبھی غم اور دنیا کے نہیں آتے، لہذا غم حسین جن چیزوں میں نہیں ہے انہیں دنیا بھر کے سارے غم آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین مکرام، جنت البقیع اور بقیع اور بقیع اور بقیع، تعظیم بقیع، احترام بقیع، واقعات بقیع اور تاریخ بقیع، فیوز بقیع، زیارت بقیع، ان تمام چیزوں کی طرف انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور خاص طور سے عید کے دن آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا کہ میری توفیقات میں اضافہ ہو، علم برکت دے دے، زیادہ زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما، زندوں کی حفاظت فرما، یہ موذی مرض سے ہمیں نجات عطا فرما، لوگوں کے کاروبار کھلیں اور روزی میں برکت عنایت فرما، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دے، امام زمان کا ظہور جلد از جلد ہو، اور خاص طریقے سے امام زمان کو ہم سے راضی فرما، خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين۔